بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مناظر نے طاقت کے ایوانوں کے در و دیوار لرزا دیے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے کوہاٹ ایک میئر ورکر کنونشن سے۔ جی ہاں، یہ جلسے کے مناظر آپ کو نہیں نظر آ رہے، یہ صرف ایک ورکر کنونشن ہے، یعنی عام عوام کو یہاں پہ آنے کی دعوت نہیں، صرف ورکرز کو یہاں بلایا گیا ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کا جم غفیر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تحریک انصاف کا کوئی مین سٹریم لیڈر نہیں ہے، صرف شیر افضل مروت نے تقریر کرنی ہے۔ یہ مناظر ایسے ہیں جن کو دیکھ کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے مناظر ہی الیکشن کے التوا کی وجہ بنیں گے، لیکن پاکستانی عوام کچھ اور سوچ بیٹھی ہے۔ جس طرح خوف کے بت خیبر پختونخوا میں ٹوٹ رہے ہیں، 9 مئی کے بعد پہلی بار لاہور کی سڑکوں پہ ایک بار پھر عشق کی دھمال ہوئی ہے۔ لاہور میں بائیکر ریلی ایک بار پھر ہوئی ہے اور کم از کم 6-7 مہینے بعد کچھ ایسا دیکھنے کو ملا ہے۔ خاص طور پہ پنجاب اور اس سے بھی زیادہ خاص طور پہ لاہور میں بڑی سختی کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر لاہور کنٹرول نہیں ہوگا تو نون لیگ کو کیسے اوپر لایا جائے گا۔ کچھ نوجوان نکل آئے اور انہوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں اور قوم کو بتا دیا ہے کہ ایک دن ظلم نے مٹنا ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے، اور ظالم باطل ہوتا ہے، اور باطل کے بارے میں تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ باطل نے مٹ کے رہنا ہے۔ یہ ریلی بڑے شاندار مناظر کا اظہار کر رہی ہے، کیونکہ جس قسم کا جبر، ظلم اور فسطائیت اس پورے سال میں رچائی گئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک دوست نے میری ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا ہے، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں یہ آپ ہی کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ہم تحریک انصاف پہ ہوئے ظلم کی بات کرتے ہیں، جن کو میں نے جاوید ہاشمی پہ ہوئے ظلم کی بھی بات کی، باقیوں پہ بھی ہوئے ظلم کی بات کی، لیکن ہم ایم کیو ایم کے ورکرز پر ہونے والے ظلم کی بات نہیں کرتے، جو 90 کی دہائی میں ان پہ ہوئے یا اس کے بعد ہوئے، اور جس طرح سے جو بھی کچھ ہوا۔ دیکھیں، بغیر کسی ڈیٹیل میں جائے ہوئے میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کسی کو یہ حق نہیں ہے، پھر وہ کوئی کراچی میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، گلگت بلتستان میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے ایک بندے کو کسی الزام میں گولی مار دے یا بوری بند لاشیں ان کی مل رہی ہوں، اور اگر ریاست نے کچھ ایسا کیا ہے تو غلط کیا ہے، وہ پھر بے شک ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہے، جبکہ صحیح طریقہ تھا کہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا، اگر کوئی گناہ گار تھے ان پر مقدمے چلائے جاتے اور ان کو سزائیں دی جاتی۔ جس طرح سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنوا لیا گیا نا، جس طرح نیب کو ختم کرنے کا قانون بنا دیا گیا، اسی طرح کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی امپروو کیا جا سکتا تھا، زور زبردستی بھی کروایا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا قانونی نظام ٹھیک نہیں ہے اس لیے گولیاں مارنی پڑی لوگوں کو، تو آپ نے سینکڑوں ہزاروں لوگ مار دیے بلوچستان میں، کراچی میں، خیبر پختونخوا میں، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم ان سب کے ساتھ ہیں، اور میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا ہماری بھی آنکھیں کھلی تھیں، ہمیں بھی بہت کچھ نظر آنا شروع ہو گیا تھا، تو ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کے لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ہوا، جبر ہوا۔ ایک صاحب سے سعودی عرب میں ملاقات ہوئی آج سے کوئی 5 سال پہلے، انہوں نے کہا کہ تمہاری فوج نے بنگالیوں کا ریپ کیا تھا، وہ خود بنگالی تھے، بنگلہ دیش سے تھے، انہوں نے یہ الزام لگایا، جن صاحب کے سامنے یہ الزام لگایا ان کی آپس میں اس بات پہ نوک جھونک ہوتی رہتی تھی اور اکثر ہوتی رہتی تھی۔ وہ صاحب پاکستانی، وہ صاحب اس بنگالی کو جواب دیتے ہیں کہ تمہارے بنگالیوں کی شکلیں تو بالکل پاکستانیوں سے نہیں ملتی، تو اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو تمہارے بچوں کی شکلیں تو مل رہی ہوتی ہم سے۔ یہ بڑا سخت جواب تھا، لیکن یہ دیا جاتا تھا، ہم لوگ ڈسمس کر دیتے تھے کسی بھی قسم کے کلیم کو، لیکن اب ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم مظلوم کی بات کو سچا نہ جانیں اور سچا نہ مانیں، ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کے کانٹریری ایویڈنس آ جائے تو ہم مان سکتے ہیں، لیکن ابھی مظلوم جو کہے گا، پھر وہ بلوچستان کا مظلوم ہو، وہ خیبر پختونخوا کا مظلوم ہو، وہ کراچی کا ہو، وہ پنجاب کا، جہاں سے بھی ہو، ہم مظلوم کی بات ہی مانیں گے اور مظلوم کی بات کو ہی سچا سمجھیں گے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اکراس دا بورڈ ہم جو غلط سوچتے تھے، اور میں نے بھی ایک بار بات کی تھی، آئی تھنک مسنگ پرسن کا کوئی ایک واقعہ ہوا تھا بلوچستان کے حوالے سے، تو اس ٹائم جو ریاست کا نیریٹو تھا وہ یہی تھا کہ ان میں سے زیادہ تر
را سے فنڈنگ لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور لڑتے ہیں ریاست سے. اصل میں مسنگ نہیں ہوتے بلکہ خود چلے جاتے ہیں. بہت سارے افغانستان چلے جاتے ہیں، پھر دہشت گردی کرتے ہیں پاکستان میں. تو ہم یہی نیریٹو چلا رہے تھے. آج شاید عمران ریاض خان نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. میں اس کی بات پہلے کر چکا ہوں، کیونکہ یہ دوبارہ صرف اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کو جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں احساس ہے ہر چیز کا. ہم پہلے دور جاہلیت میں رہ رہے تھے، لیکن آنکھیں کھل گئی ہیں، آنکھوں کا آپریشن ہو گیا ہے. اب دوبارہ ایسے نہیں بلیو کریں گے. اب ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس وقت جب مسنگ پرسن کی بات ہو رہی تھی، ہم نے یہی کہا کہ لازمی دہشت گرد ہوگا، اور نہ کسی کو کیا ضرورت ہے کسی کو مسنگ کرنے کی. ہم یہی بات کیا کرتے تھے کہ ضرورت کیا ہے کسی ادارے کو کسی کو مسنگ کرنے کی، اگر وہ بندہ ایک نارمل بندہ ہے، عام زندگی گزار رہا ہے. لیکن اب پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے. جو بھی پاکستان میں اپنا حق مانگے گا وہ نشان عبرت بنا دیا جائے گا، وہ مسنگ کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، غائب کر دیا جائے گا. کیونکہ تو لاشیں بھی کبھی نہیں ملیں گی. لیکن اس کو تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس نے تبدیل ہونا ہے ایک دن. اور یہی ساری لڑائی ہے. سب کو آئین کے تابع لانا ہے. کوئی جرم کرتا ہے، کوئی دہشت گرد ہے، کوئی ملزم ہے، جو بھی ہے، اس کا ٹرائل ہوگا، ایک کھلی عدالت میں ٹرائل ہوگا. وہاں سے جب تک اسے سزا نہیں ہوتی، انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یہ رول ہے اور یہ ہم سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. پھر وہ بلوچ علیحدگی پسند بھی ہوں، انوسینٹ انٹل پروون گلٹی کا رول ان پر بھی لگے گا جب تک کہ کسی عدالت میں ثابت نہ ہو ان کے جرائم. اس کے لیے آپ اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کر لیں، قانون شہادت کو امپروو کر لیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے کر لیں. جیسے باقی قانون بن جاتے ہیں زور زبردستی ڈنڈے کے زور پہ، یہ بھی بن جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اور اینڈ میں کہ ہم سب سے شرمندہ ہیں. آج تک جس مظلوم کی ہم نے بات نہیں سنی، ہم سب سے شرمندہ ہیں اور ہاتھ جوڑ کے سب سے معافی مانگتے ہیں. آپ ناظرین یہ مناظر دیکھیں ذرا. یہ زمان پارک کے باہر کچھ لوگ پہنچ گئے، اور پہلی بار 9 مئی کے بعد اس طرح سے زمان پارک عمران خان کا جو گھر ہے اس کے باہر یہ ہو سکا ہے. یہ بڑی تبدیلی ہے. لوگوں نے پھر سے ہمت کرنا شروع کی ہے، پھر سے جبر کی زنجیروں کو توڑنا شروع کر دیا ہے. یہ بڑا اہم ہے کیونکہ آزادی ملتی نہیں ہے، چھیننی پڑتی ہے. زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں. یہ مناظر دیکھیں ذرا، کس طرح لوگ عمران خان کے ایک سپاہی جو صرف عمران خان سے جیل میں ملتا ہے، اور شاید 1 سال پہلے عمران خان سے اس کی ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں، اس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ لوگ بھاگ رہے ہیں. سوچیں کوئی مراد سعید یہاں آ جائے. عمران خان کا تو سوچی نہ کہ کیا سین ہوگا. مراد سعید باہر آ جائے، کیا جم غفیر ہوگا عوام کا. پشتون اکثریت کے علاقے میں نعرے لگ رہے ہیں ساڈا بلہ پاری ہے، اور لاہور میں کھڑے ہو کے جن گانوں پہ پنجابی رقص کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے وایا وایا. پشتوں پہ رقص پنجاب میں ہو رہا ہے اور پنجابی کے نعرے خیبر پختونخوا میں لگ رہے ہیں. میرے پاکستانیوں، سمجھ تو رہے ہوگے کہ کیوں عمران خان کے خلاف ساری دنیا ہے. کیونکہ پاکستان ایسا متحد ہو رہا ہے جیسا اس سے پہلے صرف قائد اعظم کے نیچے متحد ہوا تھا. نہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ ہے، نہ سندھو دیش کا نعرہ ہے، نہ بلوچ علیحدگی پسندوں والے نعرے ہیں، نہ لڑو بر یو افغان کا نعرہ ہے. صرف ایک پاکستان کا نعرہ ہے، لا الہ الا اللہ. بس یہ نعرے کے نیچے عمران خان نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے. اس لیے عمران خان خطرناک ہے عالمی طاقتوں کے لیے اور ان کے سٹوجز کے لیے جو پاکستان میں ان کے لیے کام کرتے ہیں. اور ابھی الیکشن شیڈیول نہیں آیا. امیجن کریں جب الیکشن شیڈیول آئے گا، جب تحریک انصاف بھی اپنے امیدوار اناؤنس کرے گی، کیا ماحول بنے گا، صورتحال کیا ہوگی، ذرا امیجن کریں. ظاہر ہے اس دوران کیمپینز چلیں گی جس کے لیے آپ کو بڑا ہوشیار رہنا ہے کہ جی غلط بندے کو ٹکٹ دے دیا، یہ تو کہ جانتا ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا، بہروپیے آ گئے، اوپر سے آ گئے، ایجنٹ آ گئے، سر کی باتیں ہوں گی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ جو جیل میں شخص بیٹھا ہے نا، اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی الیکشن کی پلاننگ کر رہا ہے. عمران خان has got nothing else to do. ابھی ان کی ایک منزل ہے کہ میں نے اس ملک کو آزاد کروانا ہے. ایک خواب ہے اس کی، وہ تکمیل کے لیے دن رات کام کر رہا ہے بندہ جیل سے بھی. تو وہ جب کسی کا ٹکٹ اپروو کر دے گا تو یہ ساری چیزیں اس کے بھی دماغ میں ہوں گی کہ کوئی ایجنٹ ہی نہ ہو گیا ہو، کہ غلط بندہ ہی نہ ہو جائے. عمران خان نے ایک کرائٹیریا لازمی رکھا ہوا ہے کہ بندہ کھڑا ہونا جانتا ہو، سٹینڈ لینا جانتا ہو. یہ نہیں کہ جیسی تھوڑی سی سختی آئے گی یو ٹرن لے لے گا. میں نے پہلے بھی ایک مشورہ دیا تھا، ایک بار پھر دیتا ہوں. خان صاحب ہر علاقے میں غریب لوگوں کو ٹکٹ دیں، جن کی جائیدادیں نہ ہوں، جن کی فیکٹریاں نہ ہوں،
اب آپ کو کیمپین کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرنے دی جائے گی، نہ میڈیا پہ اشتہار چلانے دیے جائیں گے، نہ بینرز لگانے دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا، جھنڈے تک آپ کو لہرانے نہیں دیے جائیں گے۔ تو پھر غریب امیدوار بہتر ہے، خرچہ تو ویسے بھی نہیں، غریب امیدوار کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس نہ جائیداد ہے، نہ فیکٹری ہے، نہ کھونے کے لیے کوئی دولت ہے، مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ صرف اپنے اس خواب کے لیے آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوگا۔ یہ کرائٹیریا ضرور بنائیں، اور یقیناً کوئی ایسا بندہ یہ ضرور دیکھے گا ویڈیو جو خان صاحب تک یہ میسج ضرور پہنچا دے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔